السلام علیکم ویورز آج ہم سفرڈین کیپسول کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ سفرڈین کیپسول میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے، اور ساتھ میں ہم اس کے یوزز کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور اس کے ڈوز کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، اور آخر میں ہم اس کی میکینزم کی بھی بات کریں گے، مطلب یہ جو ڈرگز ہے یہ کس طرح ایکشن پرفارم کرتی ہے۔ تو ویورز آگے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرو اور بیل کا آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ویورز بات سٹارٹ کرتے ہیں کہ سفرڈین میں کون سی میڈیسنز پڑی ہوئی ہے۔ سفرڈین میں سفرڈین ہی پڑی ہوئی ہے، لیکن کمپنیوں نے صرف سپیلنگ کا فرق رکھا ہوا ہے۔ جو برانڈ نیم ہے وہ بھی سفرڈین لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے سپیلنگ تھوڑا سا الگ ہے، اور اس کے جو جنیرک نیم ہے وہ سفرڈین ہے، لیکن اس کا سپیلنگ الگ ہے۔ سفرڈین بیسیکلی اینٹی بائیوٹک ہے، اور یہ سیفالوسپورین کی 3rd کلاس جنریشن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ویورز اب اس کی بات کرتے ہیں، اس کی انٹریکشن اس کی کوئی بھی نہیں ہے، کسی میڈیسنز کے ساتھ اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے۔ تو ویورز اب اس یوزز کی بات کرتے ہیں کہ اس کو کون کون سی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کن کن چیزوں میں یہ استعمال ہوتی ہے، کون کون سی بیماریوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اس کو سکن سافٹ ٹیشو میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ لوگوں کی سکن پہ دانے نکل آئیں، جس طرح آپ لوگ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح دانے وغیرہ نکل آئے تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ خدا نخواستہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، اس میں آپ کے جسم پہ زخم پڑ جائے تو اس زخم کو جلدی ریکور کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 پہ بونز اینڈ جوائنٹ انفیکشن، یعنی اگر آپ لوگوں کے جوائنٹ میں کوئی انفیکشن ہو جائے، بیکٹیریل انفیکشن ہو جائے تو یہ اس کو جلدی ریکور کرنے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹو ہے۔ نمبر 3 پہ ریسپیریٹری ٹریک انفیکشن میں، چاہے وہ اپر ہو یا لوور ہو، دونوں میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی منہ سے لے کر پھیپھڑوں تک اس نالی میں اگر کسی بھی جگہ پہ انفیکشن ہو جائے تو اس ڈرگز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سفرڈین کو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے گلے میں ٹانسلائٹس نکل آتے ہیں، ٹانسل جو ہے وہ نکل آ جاتے ہیں، یعنی ٹانسل کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے بیکٹیریا کی وجہ سے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں میں نمونیا ہو جائے تو وہ بھی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیشاب کی نالی میں اگر کوئی انفیکشن ہو جائے، جس طرح پیشاب کی وجہ سے آپ کی نالی میں سوزش ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ان 4 چیزوں میں بہت زیادہ ایفیکٹو ہیں۔ تو ویورز یہ تھی اس کی یوزز۔ اب اس کی میکینزم کی بات کرتے ہیں۔ تو ویورز یہ جو سفرڈین ہے یہ بیکٹیریل سیل وال انہیبیٹر ہے، یعنی بیکٹیریا کا جو سیل وال ہے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اس کو بننے نہیں دیتا، اس سیل وال کو یہ بلاک کر دیتا ہے۔ بلاک کس طرح کرتا ہے؟ ایک انزائم ہوتا ہے جو بیکٹیریا سیل وال کو بنانے میں مدد کرتا ہے، جس کا نام ہے ٹرانسپیپٹائڈیز انزائم۔ یہ اسی انزائم کے ساتھ جا کے مل کے اس انزائم کو ہی بلاک کر دیتا ہے۔ جب انزائم کو بلاک کر دیتا ہے تو بیکٹیریا کا جو سیل وال ہوتا ہے وہ نہیں بن پاتا، تو اسی طرح بیکٹیریا کی جو گروتھ ہے وہ رک جاتی ہے، اور جو بیکٹیریا موجود ہوتی ہے اسی کی کل ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا طریقے سے یہ بیکٹیریا کو کس طرح کل کرتا ہے، یہ بیکٹیریا کے اندر آٹولائسین انزائم ہوتا ہے، یہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بیکٹیریا کا جو انزائم ہے وہ اپنی ہی بیکٹیریا کو کل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ویورز یہ تھی اس کی میکینزم۔ ویورز اب اس کی ڈوز کی بات کرتے ہیں۔ تو ویورز آپ لوگوں نے دن میں 3 مرتبہ یہ کیپسول استعمال کرنا ہے، کھانے کے بعد، صبح، دوپہر اور شام کو کھانے کے بعد ایک کیپسول آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسی طرح مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔